حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ حدیث مبارکہ جامع ترمذی میں اس کو روایت کیا گیا ہے۔ امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک اس حدیث کی سند بڑی بہترین سند ہے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات مقدسہ فرماتے ہیں کہ ایک دن یوں ہوا کہ احتبس عنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات غدات عن صلاة الصبح حتی کدنا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نماز فجر کی جماعت کروانے سے رک گئے، یعنی حضور لیٹ تشریف لائے۔ ہم نے مسجد نبوی میں صفیں باندھی ہوئی تھیں اور حضور کا انتظار ہو رہا تھا کہ حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں اور ہمیں نماز پڑھائیں۔ اب انتظار میں یہ ہوا کہ معاذ بن جبل فرماتے ہیں کہ ہمیں لگا کہ سورج طلوع ہو جائے گا۔ گھڑیاں تو نہیں ہوتی تھی نا کہ آپ ٹائم دے سکیں کہ یہ ٹائم ہو گیا ہے نماز کے ٹائم کے ختم ہونے کا، تو سورج کا تو اندازہ ہوتا تھا اچھا بھلا، تو آثار سے محسوس ہوئے کہ شاید سورج طلوع ہونے والا ہی ہے۔ فجر کی نماز کے انتظار میں اصحاب رسول بیٹھے ہیں۔ چلیں میں آپ سے پوچھتا ہوں، نماز کا کون سی نماز کا وقت تھا؟ فجر کی نماز کے لیے اصحاب رسول کہاں بیٹھے ہیں؟ صفیں باندھ کر بالکل تیار۔ نماز کا ٹائم بھی جانے کا خطرہ ہے، قریب ہی ہے۔ انتظار کس کا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار ہو رہا ہے کہ حضور آئیں اور نماز پڑھائیں۔ فرماتے ہیں اچانک یہ ہوا کہ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ اقامت کہو۔ اقامت کہی گئی تو جب نماز ادا کر لی تو حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم معاذ بن جبل فرماتے ہیں ہماری طرف کو مڑے اور فرمایا کیا تم پوچھو گے نہیں کہ آج میں لیٹ کیوں آیا ہوں؟ تو عرض کی اللہ اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے، آپ فرمائیے ایسا کیا ہوا؟ تو وہ جو بڑی اہم بات تھی وہ چونکہ بتانی تھی، ہر صورت میں بتانی تھی۔ اگر ایسے حضور اٹھ کے چلے جاتے تو کسی کی کیا جرت کے پوچھے، تو بالکل خاموشی تھی۔ لیکن رسول دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی فرمایا کہ مجھ سے پوچھو، تو عرض کیجیے حضور ارشاد فرمائیے۔ تو پیارے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب یہ یاد رکھیے کہ بخاری کی حدیث کے مطابق حضور کی یہ سنت مبارکہ تھی کہ حضور وضو فرمانے کے بعد جب اپنی نماز ادا فرما لیتے تھے، نماز فجر کی 2 سنتیں ادا فرماتے، اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت تھی کہ آپ لیٹ جایا کرتے تھے، آرام فرماتے تھے، پھر اٹھ کر فجر کی جماعت کے لیے آتے تھے۔ تو حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا ہوا یوں کہ میں نے وضو کیا، پھر اللہ نے جتنا چاہا اتنی میں نے نماز پڑھی، پھر میں سو گیا، میں لیٹ گیا اپنے حجرہ مبارک میں۔ حضور فرماتے ہیں میں لیٹ گیا، 2 رکعت پڑھ لی تھی، میں لیٹا ہوا تھا، آنکھیں بند تھیں۔ فَإِذًا أَنَا بِرَبِّي تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي أَحْسَنِ صُورَةٍ۔ اور ایک دوسری روایت کے لفظ ہیں رأیت ربی عز وجل فی احسن صورت۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا وہ وجہ بیان فرما رہے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں میں لیٹا ہوا تھا، 2 رکعت سنتے پڑھنے کے بعد لیٹا ہوا تھا، آرام فرما رہا تھا کہ میں نے اللہ کی شان کے لائق اپنے رب کا دیدار کیا، اللہ تعالیٰ کا، اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق۔ اللہ کے رسول جانتے ہیں اور کائنات کا خالق جانتا ہے
کہ یہ کیسے ہوا، لیکن حضور فرماتے ہیں کہ میں نے رب کا دیدار کیا اور اللہ تعالیٰ نے مجھے کہا یا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اے محمد۔ کس نے آواز دی؟ اللہ تعالیٰ نے آواز دی۔ اب یہ نہ سمجھیے گا کہ یہ خواب ہے، کہ خواب میں یوں نہیں، کل تو لبیک ربی، میں نے عرض کی میرے رب میں حاضر ہوں۔ حضور فرماتے ہیں میں نے عرض کی تو اللہ تعالیٰ نے آگے سے پوچھا فی ما یکتسب المالا الاعلی، اے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اچھا یہ بتاؤ، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اچھا یہ بتاؤ کہ یہ جو مالا الاعلی ہے، سدرۃ المنتہا کے پاس یا اس کے اوپر ایک مقام ہے، تو وہاں کی مخلوق آپس میں کیا باتیں کر رہی ہیں؟ حضور فرماتے ہیں میں نے عرض کی لا ادری ربی، پاک پروردگار میں تو نہیں جانتا، مجھے نہیں پتا کہ میں تو یہاں ہوں اور وہ سدرۃ المنتہا سے اوپر، پھر وہ آپس میں گفتگو بھی کریں، ان کو سنوں بھی، سمجھ بھی لوں کہ وہ کیا بات کر رہے ہیں، پتہ نہیں کون سی لینگویج کون سی زبان ہوگی، تو مجھے نہیں پتا۔ حضور فرماتے ہیں کائنات کے خالق نے 3 دفعہ مجھے فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں عرض کرتا لبیک، میں حاضر ہوں، تو کائنات کے خالق فرماتا وہ کیا باتیں کر رہے ہیں، تو میں عرض کرتا جی مجھے نہیں پتا۔ فرعیتہ، تیسری دفعہ جب یہ ہو گیا تو رسول دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے دیکھا وضع کفہ بین کتفیہ حتی وجدت برد اناملہ بین ثدیہ۔ حضور فرماتے ہیں کائنات کے خالق نے اپنی شان کے لائق اللہ جانے اور اللہ کے پیارے رسول جانے، حضور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی شان کے لائق میرے دونوں کندھوں کے درمیان میں اپنا دست قدرت رکھا، اپنی شان کے لائق۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کہاں موسیٰ کلیم اللہ ہیں جو طور پہ جا کے کہتے ہیں کہ میں نے تجھے دیکھنا ہے، اور کہاں ہمارے نبی آرام فرما رب آ کے فرما رہا ہے یا محمد اٹھو بات کرنی ہے۔ حضور فرماتے ہیں میں نے اپنے رب کو دیکھا، اس کا دیدار کیا، پھر اس نے اپنا دست قدرت رکھا میرے دونوں کندھوں کے درمیان، میں نے اپنے رب کے دست قدرت کے نور کی ٹھنڈک کو محسوس کیا یہاں اپنے سینے میں۔ پھر پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب میرے رب نے یوں کرم نوازی فرما دی فتجلی لی کل شیء، مجھے کائنات کی ہر شے میرے سامنے واضح ہو گئی۔ وہ سدرۃ المنتہا سے اوپر سے لے کر 7ویں زمین کی تہ تک مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں ہر شے تجلی ہو گئی، ظاہر ہو گئی، واضح ہو گئی، سارے پردے اٹھا دیے گئے۔ وعرفت، اور میں پہچان گیا۔ میرے رب نے پھر مجھے کہا یا محمد، میں نے عرض کی لبیک یا ربی، اے میرے مالک، اے میرے خالق، میں حاضر ہوں۔ فرمایا اب بتا وہ مخلوق کیا باتیں کر رہی ہے؟ تو میں نے عرض کی پاک پروردگار اب میں سن بھی رہا ہوں، سمجھ بھی رہا ہوں، اب مجھے پتہ ہے وہ کیا کہہ رہی ہیں۔ اب آپ نے بڑی توجہ کرنی ہے، چونکہ امام بخاری فرماتے ہیں یہ حدیث بالکل صحیح ہے، تو اس لیے کائنات کا خالق مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ آپ اندازہ تو کیجئے نا جی، یہ ایک واحد حدیث ہے کہ جس میں مجھے اور آپ کو ہمارے نبی کے ذریعے سے وہ باتیں بتائی گئی ہیں جو سدرۃ المنتہا سے اوپر ہوتی ہیں۔ کچھ تو ہوگا اس میں، کوئی تو اہمیت ہے کہ ہمارا رب ہمیں وہ بات اس طرح پیارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنوا کر ہمیں سنانا چاہتا ہے۔ تو یہ کوئی عام بات تو ہے نہیں، یہ بڑے ہی کوئی قیمتی اور سنہری حروف سے لکھے جانے والے الفاظ ہیں۔ پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رب کریم نے فرمایا اگر سن لیا ہے، سمجھ گئے ہو،
تو اب بتاؤ وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ حضور فرماتے ہیں میں نے عرض کی اے پاک پروردگار میں نے جو سنا وہ سدرۃ المنتہا سے اوپر جو مخلوق ہے وہ کہہ رہی ہے مشی الاقدام الی الجماعت والجلوس فی المساجد بعد الصلاۃ واسباغ الوضوء حین الکراہیات۔ اللہ اکبر۔ میں نے عرض کی پاک پروردگار وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو شخص پیدل چلتے ہوئے اللہ کے گھر میں حاضر ہو گیا، پیدل چلتے ہوئے اللہ کے گھر میں حاضر ہو گیا، ایک یہ شخص۔ دوسرا وہ شخص جو فرض نماز ادا کر لینے کے بعد جلدی سے اللہ کے گھر سے بھاگنے کی نہ کرے، تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جائے بھی بس اب سلام پھرا۔ جیسے آپ دیکھیں نا جی، اس میں باقاعدہ بحث ہوتی ہے کہ نماز جمعہ کے فرض ادا کر لینے کے بعد کی رکعتیں پڑھنی چاہیے کہ نہیں۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ ایسے سلام پھیرا اور لوگ پیچھے کو دوڑے۔ تو فرمایا دوسرے وہ شخص ہیں جو نماز ادا کر لینے کے بعد اللہ کے گھر میں کچھ گھڑیاں ٹھہر جاتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں۔ اور تیسرے وہ لوگ جب وضو کرنا مشکل ہو تب وہ وضو کرتے ہیں۔ کتنے ہو گئے جی؟ ان کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے۔ تو کیا گفتگو ہو رہی ہے؟ حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مقدسہ نے سے جب یہ پوچھا گیا تو فرمایا کل تو فی الدرجات۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ تین چیزیں کفارات ہیں۔ مسجد کی طرف پیدل جانا، نماز کے بعد مسجد میں تھوڑی دیر کے لیے ٹھہرنا، جب وضو کرنا مشکل ہو تب وضو کرنا، یہ تین اعمال حضور فرماتے ہیں ایسے ہیں کہ جن کے بدلے میں گناہوں کی معافیاں مل جاتی ہیں، گناہوں کی معافیاں مل جاتی ہیں۔ اور کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے بدلے میں درجات بلند ہو جاتے ہیں۔ تو یہ وہاں گفتگو ہو رہی تھی۔ حضور فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ میں نے عرض کی پاک پروردگار درجات کی بلندیاں جن میں ہوتی ہیں وہ تین کام وہاں یہ ڈسکس ہو رہے ہیں۔ اطعام الطعام، کسی بھوکے کو کھانا کھلا دینا، نہیں تو ایسے ہی ایک مہینے میں وقت نکالا کریں کہ کھانا کھلا دیا کریں۔ کسی کے گھر بھیج دیا، اچھا کھانا جب بنے تو ہمساؤں کو بھیج دیا، کسی دوست کے گھر بھیج دیا، کسی کی طرف بھیج دیا۔ حضرت مولا مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں میں ایک باندی خریدوں اور اسے پھر اللہ کی رضا کے لیے آزاد کر دوں۔ شیر خدا فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے مجھے اچھا یہ لگتا ہے کہ میں دوستوں کو بلاؤں اور دعوت کر دوں، کھانا کھلا دوں۔ تو اطعام الطعام یہ درجات کو بلند کر دیتا ہے، بندے کے درجے بڑھ جاتے ہیں۔ نمبر 2 لین الکلام، تحمل مزاجی سے گفتگو کرنا، آرام سے بات کرنا، اکھڑ مزاج اور بد مزاج اور تیکھے لہجے کی بجائے ہر ایک سے آرام سے بات کرنا۔ یہ نہیں ہے کہ اسٹیٹس کا آ گیا تو حضرت آرام ہو گئے اور لو اسٹینڈرڈ کا آ گیا اللہ تعالیٰ معاف فرمائے ظاہری طور پر تو حضرت کا لہجہ کرخت ہو گیا ہے، نہیں، بلکہ سب سے نرم لہجے سے بات کرنا یہ درجات کو بلند کر دیتا ہے۔ پھر پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ والناس نیام، جب سارے گرم بستر کے مزے لے رہے ہوں تب تو مصلی پہ کھڑا ہو تو اللہ تیرے درجات کو بلند کر دے گا۔ جب سب سو رہے ہوں، گرمیوں کی نیند بھی بڑی پیاری ہوتی ہے چونکہ وہ تھوڑی ہوتی ہے، اٹھنے کو دل نہیں کرتا۔ سردیوں کی نیند راتیں لمبی ہوتی ہیں لیکن سردی اٹھنے نہیں دیتی، جو تر اور جو چیزیں ہیں وہ بڑی گرمائش دیتی ہیں اور بندے کو اچھی خاصی نیند آتی ہے۔ فرمایا درجہ رب کی بارگاہ میں اس کا بلند ہوگا کہ جو اس وقت کو اپنے رب کے لیے چھوڑ دے۔